نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور باب جو ہمارا ہے وہ صبر کا ہے۔ صبر کے بیان میں ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ آج کی جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 26 ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ وعن ابی سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہما ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعطاہم ثم سألوه فعطاہم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی کہ بخاری اور مسلم دونوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید سعدی بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا، آپ نے انہیں کچھ دیا، انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے انہیں پھر دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ آپ نے جس وقت ہر چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی خرچ کر دی تو ان سے فرمایا، میرے پاس جو کچھ بھی آتا ہے میں وہ تم سے بچا کر نہیں رکھتا، اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ بخاری اور مسلم۔ تو اس حدیث میں کچھ فائدے ہمارے لیے ہیں۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سخاوت کا انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جود و کرم کرتے تھے، اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب مانگنے والوں کو سب کچھ دے دیا جو کچھ آپ کے پاس تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے، جبکہ حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کیا گیا مال کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے گئے، کسی پر ناراضگی یا کسی پر تنقید نہیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کرنے کے بعد ایک تعلیم کے طور پر اور ایک تزکیہ نفس کے طور پر ان کو نصیحت فرمائی۔ تو نصیحت کیا تھی کہ قناعت اور صبر اور استغنا اختیار کرنا، اور دستے سوال دراز کرنے سے بچنا، اور خودداری کو برقرار رکھنے کی ترغیب اور تلقین۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے آداب سکھائے جب مال دے دینے کے بعد۔ تو ان کو ہم ذرا اچھی طرح وضاحت سے سمجھتے ہیں کہ کیا فائدے ہمیں اس حدیث سے مل رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یعنی کہ لوگوں سے مانگنا جو ہے وہ اسلام میں بہت پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مانگتا رہے۔ تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا یہ بلند اخلاق میں شامل ہوتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان خوددار بنتا ہے اور لوگوں سے بہت سوال کرنے کے بجائے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے امید کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے انسان کو لوگوں سے غنی کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے۔ ایک اس میں ہمیں قرآن میں بھی
اس چیز کی تعریف ملتی ہے جو لوگ سوال سے بچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ناواقف لوگ، ناواقف آدمی ان ضرورت مندوں کو غنی گمان کرتے ہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، حالانکہ تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لوگے۔ یہ لوگوں سے نہیں مانگتے پیچھے پکڑ کر، یعنی لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ آیات جو ہے وہ اصحاب صفا کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسجد میں ہی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے ایمان لانے کے بعد، اور مسجد میں ہی وہ اپنا رہ کر گزارا کرتے تھے، اور ظاہر ہے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا ہوا تھا، بزنس کاروبار، تو وہ ضرورت مند تو تھے مگر وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے۔ ان کا مقصد اس سے زیادہ بلند تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنا چاہتے تھے، جہاد میں حصہ لینا چاہتے تھے، دین کو سیکھنا چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ وہاں رہتے تھے۔ اور اس وجہ سے ان کے پاس مال و اسباب نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار ان کو بھوک سے واسطہ پڑتا تھا، اور ضرورت مند تھے مگر وہ مانگتے نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس خودداری کو پسند فرمایا اور ان کی تعریف قرآن میں فرمائی۔ ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر دن ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اے ابن آدم، تھوڑا جو تمہیں کفایت کرے اس زیادہ سے بہتر ہے جو تمہیں سرکش بنا دے۔ یہ احیاء العلوم کی حدیث ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنا رزق ہے جس سے اس کی روزی روٹی کا بندوبست ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، تو اتنا مال انسان کو ایمان کے ساتھ فائدہ دیتا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ اس کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہے، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور وہ حوث سے بچتا ہے۔ جبکہ اگر انسان کے پاس بہت مال آ جاتا ہے، بہت فراوانی ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے اور وہ دین سے دور ہونے لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے دنیا میں بعض اوقات بہت زیادہ مال اور دولت انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے اور اس کی آخرت کو خراب کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر مال زیادہ ہے مگر اللہ نے اس کو ایمان بھی دیا ہے، اس کو ہدایت بھی دی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اور پھر لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، مال کو اچھے کاموں میں استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ مال جو ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے، حضرت سمیت بن عجلان رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں اے انسان، تمہارا پیٹ ایک بالش مقبض ہے، پھر وہ تجھے دوزخ میں کیوں لے جاتا ہے؟ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ان کا قول ہے، تابعی کا قول ہے کہ پیٹ تو انسان کا بہت ہی چھوٹی سائز کا ہوتا ہے، ایک بالش کے برابر ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی خواہشات نفس پوری کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ جیسے گویا کہ اپنے اس مال کے پیچھے بھاگا رہتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو دوزخ میں لے جاتا ہے، دوزخ کے مستحق بن جاتا ہے، ایسے حلال طریقوں حرام طریقوں میں لگ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا کسی دانا سے پوچھا گیا کہ آپ کا مال کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ظاہر میں اچھی حالت میں رہنا، باطن میں میانہ روی اختیار کرنا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز رہنا۔ تو یہ اچھی باتیں ہیں انسان کے لیے سوچنے کے لیے کہ انسان اس سے زیادہ کی حوث نہ کرے۔ اللہ نے اگر اسے دیا ہے تو بے شک اچھی بات ہے، وہ اس سے اللہ کی رضا کے کام کرے، لیکن اگر اس کا رزق اتنا ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہوتی ہے تو وہ بلا وجہ سوال نہ کرے لوگوں سے۔ ایک اور حدیث ہے،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے مانگے حالانکہ اس کے پاس اتنا ہے جو اسے بے پرواہ کر دے تو قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے پاس اس کے چہرے میں کھرچن یا خارش یا زخم ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر غنا کیا ہے؟ فرمایا 50 درہم یا اس قیمت کا سونا، یعنی کہ تقریباً اگر اس کے پاس اتنا ہے کہ اس انسان کی روزمرہ ضروریات کھانا کپڑا ہے پورا ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور اس کے علاوہ اس کو کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں پیش آئی کہ اس کو فوری طور پر کہیں سے اور پیسوں کی ضرورت ہے، اگر انسان ایسی حالت میں ہے تو پھر وہ دوسروں سے سوال کرنے سے گریز کرے، کیونکہ سوال کرنا جو ہے اگر کسی کے پاس اتنا ہے اس کے بعد بھی وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے اور مسلسل مال جمع کرتا رہتا ہے تو پھر یہ نہ صرف ناپسندیدہ ہے بلکہ آخرت میں اس کے لیے عذاب کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو دیکھیں ان ساری باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ نے سب کا رزق لکھا ہے اور جس حد تک ہو سکے انسان اللہ سے توکل کرے، اللہ سے مانگے۔ ہاں یہ کہ بہت ضرورت مند بعض اوقات اگر کسی وقت اپنی ضرورت کا کوئی بیان کر دیتا ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں سے اسے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو جو اسباب اللہ نے دیے اس سے وہ شخص اس کی مدد کر سکتا ہے، تو اس میں خرابی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل سوال نہیں کرتا، کیونکہ قرآن میں ہی ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ سوال جب سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ آیت نمبر 10 میں، تو کوئی سائل ہو تو اس کو جھڑکو مت۔ تو دیکھیے اگر سائل کو جھڑکو مت اس کا مطلب ہے کہ سوال کرنے والا اگر ہوگا تو سائل کہلائے گا نا، تو سوال کی ممانعت بالکل نہیں ہے، انسان اپنی ضرورت کے بعض اوقات ظاہر اللہ تعالیٰ اسباب کے پردوں میں انسان کی ضروریات پوری کرتا ہے، تو بعض اوقات انسان کسی ایسی جگہ سوال کرتا ہے جہاں سے اسے امید ہوتی ہے کہ اس کی جائز ضرورت پوری ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، تو وہ کر بھی سکتا ہے۔ اور جب کوئی سوال کر ہی لے تو پھر دینے والا بھی بہت زیادہ کھوج نہ لگائے اور نہ ہی اس کے ساتھ برا سلوک کرے، بلکہ اگر ہو سکتا ہے تو اس کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے وہ تو کر دے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دیکھیں بعض اوقات کوئی سوال تو نہیں کرتا لیکن ہمیں دوسرے ذریعوں سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند شخص ہے، اب ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، ہم اگر اس کو کچھ دیتے ہیں اور وہ انسان اس میں پھر خودداری دکھاتا ہے اور ضرورت کے باوجود وہ لینا نہیں چاہتا یا پھر کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ صدقہ نہیں چاہیے، تو یہ رویہ بھی بہت اچھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب کے پردوں میں کام کرتا ہے، اور اگر انسان کسی کو بغیر مانگے کوئی اس کی ضرورت کو سمجھ رہا ہے اور وہ واقعی میں ضرورت مند ہے تو یہ بھی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا اسباب کے ذریعے میرے پاس یہ مال آ رہا ہے، تو انسان پھر اس میں ناراضگی کا اظہار بھی نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ اتنی زیادہ خودداری بھی نہ دکھائے۔ اور سب سے بہترین چیز یہ کہ انسان اللہ پر توکل کرے اور صبر سے کام لے، کیونکہ اگلے جو نصیحت اللہ تعالیٰ کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بے نیازی اختیار کرتا ہے من یستغنی یغنیہ اللہ، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ دیکھیں غنا کیا ہے، انسان کو مثال کے طور پر اس کو ضرورت تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھروسہ ہے اللہ پر، اور وہ جو بھی تنگ دستی اس کے پاس ہے اس میں اسے اللہ پر اتنا بھروسہ ہے، اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اگر جتنا مجھے اللہ نے دیا اس پر میں صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، تو اس صبر کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ خوش رکھتا ہے، غنی رکھتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ پریشان نہیں ہے
کہ فلاں کے پاس تو ہے، فلاں کے پاس تو ہے، میرے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کمی دی ہے، اس طرح کے کوئی خیال اس کے دل میں نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو غنی کر دیتا ہے. کیونکہ اصل جو انسان کی بھوک ہوتی ہے وہ اس کے نفس کی تنگی ہوتی ہے. انسان کے پاس بعض اوقات ہوتا بھی ہے، اس کے باوجود اس کو صبر نہیں ہوتا، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر وہ اس کو قناعت نہیں ہوتی. اس وجہ سے وہ بے چین رہتا ہے، دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے، دوسروں کی نعمتوں سے اس کے دل میں محرومی کا احساس ہوتا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. انسان اگر اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غنا بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ اسے جتنا بھی اس کی مالی حالت ہوگی اس میں ہی اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. وہ لوگوں کی نعمتوں پر نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، نہ دل میں تنگی محسوس کرے گا. پھر تیسری بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، کہ جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے. دیکھیے چونکہ یہ صبر کا باب میں ہم ہیں، اس میں صبر کے مختلف چیزیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہے. تو اب ہمیں اس میں صبر کی بارے میں کیسے صبر ہو، انسان کو کیسے صبر آتا ہے، انسان اپنی صبر کی کوالٹی کو کیسے بڑھا سکتا ہے. تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صبر انسان پیدائشی طور پر ہی لے کر پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی میں کیا کروں، مجھے تو اللہ نے میری طبیعت میں ہی ایسی بے چینی ہے، مجھے اتنی جلدی صبر نہیں آتا. تو یہ بات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صبر جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ایسی نعمت نہیں ہے جو انسان اس کو لے کے پیدا ہوا ہے. ہاں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا نفس پاکیزہ نفس دیتا ہے کہ اس کے اندر صبر زیادہ ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، اس کے لیے صبر کرنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. تو لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کروں، میرے اندر تو صبر نہیں ہے. کیونکہ صبر اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر پیدا کیا جاتا ہے. انسان اپنے اندر کانشیسلی اپنے آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہے، اپنے آپ کی اپنی تربیت کرتا ہے. جب صبر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے اندر. اور صبر کیا ہے، دیکھیے انسان بعض اوقات بہت اوور ریئیکٹ کرتا ہے. ذرا سا کوئی بات ہوئی وہ چیختا چلاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، تھوڑے سے نقصان پہ اس کو ایسا لگتا ہے بس میری تو دنیا لٹ گئی، وہ واویلا کر دیتا ہے. تھوڑا سا اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ صبر کے خلاف ہے. انسان کے اندر بردباری ہونی چاہیے، حلم ہونا چاہیے، اور کسی بھی اپنے نفس کی ناپسندیدہ بات، دیکھیں ہر چیز ہمارے نفس کے مطابق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے کہ مجھے تو بس یہ پسند ہے، ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. ٹھیک ہے، دنیا میں ہر چیز ہمارے نفس کی پسند سے ہمیں نہیں ملتی. تو ایسے حالات میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو صبر کرنا سکھائے. اور ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے. ٹھیک ہے، وہ بظاہر اگر وہ اپنے آپ کو موقع نہیں دیتا اپنی خامیوں کو سمجھنے کا تو وہ دوسری بات ہے. ورنہ ہر انسان جانتا ہوتا ہے کہ میں بے صبرا ہوں یا میں صبر والا ہوں، یا مجھے اپنے اندر صبر زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. تو صبر کے بارے میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ صبر جو ہے وہ کوشش سے، چاہنے سے، محنت سے بڑھ جاتا ہے. انسان جو شخص خلوص سے چاہتا ہے کہ میرے اندر صبر کی کوالٹی ہو تو صبر جو ہے وہ انسان کے اندر آ جاتا ہے. اچھا، اور صبر جو ہے وہ بہت ہی فضیلت والی چیز ہے. اس کا آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، یعنی کوئی شخص اس سے بڑا تحفہ اسے نہیں ملا ہوا جو کہ صبر کا تحفہ ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو دین ہے، جو انسان کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، جو چاہے اپنی کوشش سے پیدا ہوتی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ فطرت میں ڈالتا ہے، لیکن اگر کسی کے اندر صبر دے دیا گیا تو وہ اس سے بڑی خیر کوئی نہیں ہے. اس انسان کو جس کو صبر دے دیا گیا، جس کو صبر اس نے اپنی کوشش سے حاصل کر لیا، تو وہ صبر سے بڑی
کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی وسیع خیر نہیں ہے۔ دیکھیے بعض لوگ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھائی میں تو برداشت نہیں کرتی، میں تو جو میں مجھے کوئی چیز بری لگتی ہے تو میں فوراً بتا دیتی ہوں، یا میں اپنے غصے کے اظہار پر بھی بعض لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے غصے سے دوسروں کو کنٹرول کرتا ہے، کہ دوسروں کو خاموش کر دیتا ہے، مگر یہ کوئی آخرت کے لحاظ سے یہ کوئی بہتر چیز نہیں ہے، اس میں انسان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سب سے بڑی خیر دنیا میں مل سکتی ہے انسان کو، وہ صبر کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی نعمت نصیب کرے۔ اور پھر دیکھیں جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کو اپنے خزانے سے روزی عطا فرماتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص 3 دن صبر کر لے، کسی کے سامنے اپنے فقر کو بیان نہ کرے، اللہ اس پر 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب اس حدیث کی صحت مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال اس کا مفہوم کئی اور احادیث سے ملتا جلتا ہے کہ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے، اس کو جتنا کچھ ملا ہے یا اسی سے وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ اسی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے صبر کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل ایمان صبر اور سخاوت ہی کا نام ہے، یعنی ایمان کی نشانی بھی صبر ہی ہے، ٹھیک ہے، اور جتنا صبر زیادہ ہے اتنا اس کا ایمان زیادہ ہے۔ اور صبر کیا چیز ہے؟ دیکھیں اگر صبر ہے انسان کے اندر تو وہ اللہ کی عبادات کے لیے بھی، ہم نے پیچھے پڑھا کہ عبادات پر جمے رہنے کے لیے صبر چاہیے، اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کے اندر صبر ہوتا ہے جب ہی وہ اپنے نفس کو روکتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کام سے بچتا ہے۔ اسی طرح جب حالات انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس میں صبر بھی انسان کو اندر اگر صبر کی قوت ہوتی ہے تو انسان اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک مومن جو ہے وہ اللہ کا ہر حال میں شکر گزار ہوتا ہے۔ تو یہ صبر کی اگر جب تک ہے تو انسان کا ایمان عبادات سے بڑھتا ہے، گناہوں سے بچنے سے بڑھتا ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے سے ہر اچھے اور برے وقت میں ہر طرح سے ایمان بڑھتا ہے اس کا۔ جنت والوں کی صفات بھی صبر کرنے والے جنتی ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والے تکالیف پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی طرف سے پہنچنے والے تکالیف پر صبر نہیں کرتا۔ یعنی کہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرتی زندگی اچھی طرح سے گزارنا، اور ایک مومن جو ہوتا ہے وہ صرف تنہا جنگلوں میں نہیں چلا جاتا، راہب نہیں بنتا کہ بس اللہ کو یاد کرتا رہے، اسے لوگوں کے درمیان رہ کے لوگوں کے ساتھ اچھا لین دین کرنا، اچھا اخلاق رکھنا، ان آزمائشوں سے گزرنا بھی ایمان بڑھانے والی چیز ہے اور اللہ سے اچھی جزا ملنے کی چیز ہے۔ تو جو انسان لوگوں سے ڈیل کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، رشتہ داروں سے نبھانا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جو انسان ان تمام تکلیفات کو جو لوگوں سے معاملات میں پہنچتی ہے ان پر صبر کرتا رہے اور اپنا اخلاق اچھا رکھے اور لوگوں سے اچھے تعلقات رکھے، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی صبور، بہت زیادہ حلم والا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی ہے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ سیدنا حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ عز و جل سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں کہ لوگ اس کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل پھر بھی انہیں معاف فرماتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے۔
تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات میں سے بھی صبر کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ بندوں میں بھی اس صفت کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو گناہوں میں مبتلا دیکھو تو اس کے خلاف شیطان کی مددگار نہ بن جاؤ، تم یوں کہو اللہ عز و جل اسے رسوا کرے، اللہ عز و جل اس کا برا کرے، بلکہ یوں کہو اللہ عز و جل اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ معجم الکبیر کی حدیث ہے۔ اس کا کیا مفہوم ہے، اس کے کیا مطلب ہے کہ دیکھیے بعض اوقات ہم کسی انسان کے برے اخلاق سے تنگ ہوتے ہیں، کسی کی برائیوں سے جس سے لوگ اس سے محفوظ نہیں ہوتے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، تو ہمارے دل میں اس کے لیے برا خیال آتا ہے اور ہم اس کے لیے بعض اوقات ہم بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے رسوا کرے یا اللہ اس سے ساتھ برا کرے، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ برا کر رہا ہے۔ لیکن اس میں بھی جو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ کے سے اس بندے کے لیے ہم اگر توفیق کی دعا کریں کہ اللہ اسے توفیق فرمائے کہ وہ اچھا بن جائے اور اپنے ظلم سے باز آئے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ حالانکہ یہ مشکل ہوتا ہے، انسان جب دکھ ہوتا ہے کسی کے حالت پر، کسی کے طریقے پر، تو انسان بعض اوقات اپنے لوگوں پر بھی اس کے دل میں تھوڑا سا غم آ جاتا ہے اور ایک بری سوچ آتی ہے کہ جو مجھے اتنا اس حد تک دکھی کر رہا ہے تو اللہ اسے بھی دکھ دے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگے اور اللہ سے دعا مانگے۔ اچھا، اب اگلی حدیث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنائے۔ حدیث نمبر 27، وعن ابی یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ رواہ مسلم۔ حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے۔ دیکھیں، صرف صبر کی خصوصیت سے انسان بہت سے موقعوں پر اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے اجر و ثواب جمع ہوتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو مومن کا معاملہ تو عسر و یسر، یعنی تنگی آسانی، خوشحالی اور تنگی دونوں میں وہ ہے کہ جو حدیث میں مذکور ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خوشحالی میں اللہ کو بھول جانا، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی کرنا، اسی طرح تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر کے بجائے جزا و فضا کرنا، اللہ کی قضا اور قدر پر برہمی کا اظہار اور گلے شکوے کرنا، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اگر انسان کو اللہ بہت ساری نعمتیں دیتا ہے اور وہ ان نعمتوں میں فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے، بجائے لے کے اللہ کا شکر کرے اور اللہ کے پسندیدہ کام کر کے جو ثواب کمائے ان نعمتوں سے، اس کے بجائے وہ فخر میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو بجائے صبر اور شکر کر کے اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی کوشش کرے، وہ اس کے بجائے وہ جزا فضا کرتا ہے، بہت زیادہ شکایتیں کرتا ہے اللہ سے اور اللہ کی قدر پر راضی نہیں ہوتا، غصہ آتا ہے اسے کہ اللہ نے مجھے کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور وہ بولتا ہے لوگوں سے، اللہ کی شکایت کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے، اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو اس طرح کے رویہ مومن کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
تو دیکھیں اصل بات کیا ہے کہ انسان، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور انسان کا امتحان دو حالتوں میں ہوتا ہے. ایک یہ کہ جب وہ خوشحال ہو تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور دوسرا غم کے وقت. اسی اعتبار سے ان دونوں خصوصیات کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی کہ ہم سب جو دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں آزمایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صرف بیماری، تکلیف، تنگی ہی آزمائش نہیں ہوتی، بلکہ خوشحالی سے اچھی صحت، اچھے حالات بھی اسی طرح آزمائش ہوتی ہے، بلکہ وہ ذرا زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. کیونکہ خوشحالی میں انسان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں میں کھو جائے اور اللہ سے دور ہو جائے، اور تنگی میں انسان کے لیے تھوڑا سا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ کے لیے اور قریب ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال دونوں حالتیں ہی آزمائش کی ہے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے. تو اب جب مومن کو خوشی کی پہنچتی ہے بات تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اور اسی کے لیے بہتر ہے کہ مومن کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی تو وہ اس نعمت میں اللہ کو بھولنے کے بجائے اللہ جل و شان کا شکر ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے کہ یعنی کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تم کو اور زیادہ دوں گا، یعنی اور زیادہ نعمتیں دوں گا. پھر اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے بہتر ہے. تو بیماری میں، تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں، تنگ دستی میں مومن جو ہے وہ شکوے شکایت کے بجائے اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے. اللہ سے مدد مانگنا تو صحیح ہے، انسان ہر حال میں مدد مانگ سکتا ہے، اللہ ہی سے شکایت کر سکتا ہے کہ یا اللہ تو میری ان مشکلات میں آسانی کر دے. اللہ سے مدد مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، مگر لوگوں سے شکایت نہ کرے اللہ کی. اور چونکہ جب انسان پریشانی میں اللہ کی طرف گر گڑاتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے تو اس کو اب اس کی عبادت کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اور وہ اللہ سے اور قریب محسوس ہوتا ہے، اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے. سورہ الاحقاف آیت نمبر 35 میں اللہ تعالی نے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر کرو جیسے اولو العزم انبیاء علیہ السلام نے صبر کیا. تو یہ ساری باتیں ہمیں الحمدللہ صبر کے فائدہ بتاتی ہیں. صبر ایسی خصوصیت ہے کہ جو انسان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اور اگر صبر کی کمی نظر آتی ہے ہمارے اندر تو ہمیں اللہ سے دعا اور کوشش سے اپنے صبر کو بڑھانا چاہیے. اس حدیث کے راوی کا بھی جو صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے بھی دین کے لیے بڑی قربانی دی. دیکھیں یہ کسی ایسی بستی میں پیدا ہوئے تھے جو کہ دجلہ اور جزیرہ میں واقع تھا. ان کے والد اور چچا اچھے عہدے پر تھے، ٹھیک ہے، کسرا کی طرف سے یہ بڑے عہدے پر فائز تھے ان کے والد. لیکن جب رومی فوجیوں نے ابلا پر حملہ کیا تو صہیب کو بھی قید کر لیا تھا. وہ ابھی بچے تھے تو وہ صہیب علیہ السلام کو غلام بنا دیا انہوں نے پکڑ کر، اور پھر وہ غلامی کی زندگی میں ایک طرح سے ان کی خرید و فروخت ہوتی رہی، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی ان کو ایمان کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ غریب الوطن تھے، ان کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، اور انہوں نے اسلام کی خاطر بہت سی تکلیفیں برداشت کی. اور جب ہجرت کی انہوں نے تو مشرکین نے ہجرت کا ارادہ جب انہوں نے کیا تو مشرکین نے انہیں روکا اور ان سے کہا کہ جو بھی تمہارے پاس مال و متاع ہو تم نے یہیں پر کمایا ہے اور تم اس کو یہیں چھوڑ کر جاؤ گے. تو انہوں نے اپنا سارا مال جو بھی انہوں نے محنت سے کمایا تھا، جو اپنی کوششوں سے انہوں نے جو مال کمایا تھا وہ انہوں نے دے دیا اور خود ہجرت کر کے گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس عمل پر خوشی کا اظہار فرمایا، اور قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ.
کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو کا سودا کر دیتا ہے. تو گویا کہ انہوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانی دی اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اپنی جو بھی اثاثہ تھا، جو کچھ بھی اپنی محنتوں سے اور ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا کر جو بھی کمایا تھا وہ سارا کا سارا ان سے لے لیا گیا، اس شرط پر کہ ان کو ہجرت کرنے دی جائے گی. تو مدینہ ہجرت کے لیے انہوں نے سب کچھ دے دیا اور خود ایمان بچا کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا.